جی ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس پھر آتی ہوں اور میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے بہت سارے اور بھی سوالات، مگر خرم دستگیر صاحب پارلیمانی کمیٹی کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، کیوں منصور اعجاز صاحب پارلیمانی کمیٹی کی طرف نہیں آنا چاہتے اور صرف کورٹس کو وہ زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ معتبر ہیں؟ لیکن ہم پہلے اپنے حقائق تو درست کر لیں، اور حقائق یہ ہیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک الیجڈ میمو جو حکومت امریکہ کے اس وقت مئی 2011 میں جو دو معتبر ترین لوگ تھے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کو یہ میمو پہنچا ہے، اور یہ الیجڈ تھا کہ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے۔ خرم دستگیر صاحب I would like you to correct yourself because ابھی آپ نے کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک alleged memo جو ہے امریکہ کے بارے میں۔ محترمہ میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کر، آپ پلیز کریکٹ کر لیجئے، ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا اور تعین نہیں ہوا، نہیں آپ یہ بات کہہ نہیں سکتے۔ الیجڈ کہہ دیا نا انہوں نے، شمیلہ صاحبہ انہوں نے کہا پاکستان کی طرف سے I take serious objection to that۔ اچھا حکومت پاکستانی ایمبیسڈر ٹو پاکستان گورنمنٹ، ایمبیسڈر ٹو پاکستان اگر ہم نے یہ فیصلہ اگر نیوز بیٹ کے اوپر کرنا ہے خرم دستگیر صاحب تو جوڈیشل کمیشن کو پیک آف کر دیتے ہیں، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ مجھے انٹرپٹ کر رہی ہیں، that is why I use the word alleged and you will not interrupt me when I'm No, you are not going to use حکومت پاکستان۔ This program will not be alleged کا ہے نا۔ I am sorry، انہوں نے جو پٹیشن لگائی انہوں نے حسین حقانی اور منصور اعجاز کی بات کریں، آپ پوری حکومت پاکستان کو بیچ میں لپیٹ رہے ہیں۔ کرپشن کا جو مکروہ چہرہ ہے، اس مکروہ چہرے کو چھپانے کے لیے اب انہوں نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، بس ٹھیک ہے، تب ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے کبھی کوئی پڑھی لکھی بات کر لیا کریں، کبھی کوئی سیریس ڈسکشن ڈیبیٹ کر لیا کریں۔ اپنے جو بھی لوگ آپ کے بول رہے ہیں ان کو روکیں، اور سوال یہی ہے کہ منصور اعجاز کے ساتھ جس میمو کا تعلق ہے وہ میمو انتہائی مشکوک نوعیت کا ہے پاکستان کے آئین، قانون اور اخلاقی حوالے سے، اور لہذا جب بھی حکومتیں اس طرح کے مشکوک کام کرتی ہیں تو وہ مشکوک کرداروں کا انتخاب کرتی ہیں ایسے کام کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے انہوں نے واشنگٹن کے نیشنل کیتھیڈرل کے پادری کو تو میمو نہیں پکڑانا تھا، وہ تو معاملہ تو، اور یہ واشنگٹن تو آپ کے خادم اعلیٰ شہباز شریف بھی گئے تھے، تو کیا وہ بھی مشکوک ہیں؟ ان کا بھی کردار مشکوک ہے؟ I will not sit here and tolerate my leadership being abused like this۔ منصور اعجاز سامنے آئے، اور جو سوال فریہ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ منصور اعجاز امریکہ کے شہری ہیں اور ان کو کسی بھی طرح ہم کمپیل نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ان کو بھی بہت سارے جوابات دینے ہیں، اور یہاں میں کہتا ہوں کہ ان کو سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ میمو کا معاملہ ہی اتنا سنجیدہ ہے کہ جو ایلیگیشن ہے اس حکومت کے اوپر وہ یہ ہے، جس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے ملک کی حکومت کو، ایک سپر پاور کو ایک سودا آفر کیا گیا کہ اگر آپ سیاسی طور پر ہماری مدد کریں گے تو ہم پاکستان کے تمام قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ جو سودا ہے یہ اس قدر مشکوک ہے، اس قدر غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ منصور اعجاز صاحب آئیں گے اور جس طرح کی ان کو سیکیورٹی چاہیے، یہ بٹالین کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو یہی ہے کہ وہ آئیں، آ کر جواب دیں، اگر تو ان کے پاس ثبوت ہیں تو میمو درست ثابت ہو جائے گا، نہیں ہے تو میمو غلط ثابت ہو جائے گا، اور پاکستان میں ہم کہیں گے کہ انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے اور اب آگے چلیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ آپ، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں کہ اکرم شیخ صاحب کا جو بیان آیا ہے خرم دستگیر صاحب، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو مواد عدالت کو دیں گے وہ اویلیبل ہوگا پارلیمانی کمیٹی کو، تو وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں، اور وہ ٹیسٹیمنی وہاں پہ استعمال بھی ہو سکتی ہے، تو الگ الگ ٹیسٹیمنی کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہارون رشید صاحب یہاں پہ بات کی شمیلہ صاحبہ نے بھی کہ منصور اعجاز کے ماضی پہ کوئی بات نہیں کرتا، ماضی منصور اعجاز کا ہو یا ماضی حسین حقانی کا ہو، کس پہ بات کریں پہلے ہارون رشید صاحب؟ دونوں پہ بات کریں۔ منصور اعجاز کے بارے میں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ اس کا ماضی مشکوک ہے، اور وہ ISI کے خلاف لکھتا رہا ہے، فوج کے خلاف لکھتا رہا ہے، پاکستان کے خلاف لکھتا رہا ہے۔ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے بارے میں کوئی آدمی فرض کیجئے چور چکا ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، وہ ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ فلاں گلی میں ایک قتل ہوا پڑا ہے اور فلاں آدمی نے اس کو قتل کر دیا ہے اور لاش موجود ہے، تو کیا اس کی تفتیش کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ حسین حقانی بھی اسی طرح کے آدمی ہیں، جماعت اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے، کراچی یونیورسٹی کے صدر بنے، ضیاء الحق کے ساتھ ملے، نواز شریف کے ساتھ ملے،
اور وہ بلخ شیر مزاری کے ساتھ رہے جو ان کو ہٹا کے بنائے گئے تھے، وہاں سے وہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات بنے، مشرف کے ساتھ انہوں نے کوشش کی، معاملہ نہیں چلا، پھر ان کا امریکہ میں جا کے مشکوک ان کی سرگرمیاں رہیں، پھر انہوں نے سرپرستی کی، انہوں نے سفیر بنایا۔ تو جو حسین حقانی صاحب بھی اگر کوئی ٹھیک بات کہیں تو وہ مان لینی چاہیے، اور حسین منصور بھی اگر کہے تو مان لینی چاہیے۔ آدمی ٹھیک نہیں ہے وہ منصور، اس کی کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے، وہ محب وطن ہے۔ ہم تو قاعدے کرینے اور اصول کی بات کر رہے ہیں، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، پارلیمانی پارٹی بھی کرے اور سپریم کورٹ بھی کرے، اور اس کے فیکٹس پہ بات ہونی چاہیے۔ جب تفتیش کی بات کی جاتی ہے تو اس میں پریشانی کس بات کی لاحق ہے؟ سارا ملک دیکھ رہا ہے، میڈیا دیکھ رہا ہے، اتنی تیز روشنیوں کے درمیان کون کوئی کسی کو فریب دے سکتا ہے؟ اگر کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوگی، وہ بری ہوں، سبحان اللہ، جو لوگ غلط الزام لگا رہے ہوں گے ان کا منہ کالا ہوگا۔ جو غلط الزام لگا رہے ہیں وہ تبھی ہوگا جب تفتیش ہوگی۔ حافظ سلمان بٹ صاحب ہمیں جوائن کریں جماعت اسلامی کے۔ السلام علیکم حافظ صاحب، مجھے بتائیے گا منصور اعجاز، ابھی ہارون رشید صاحب نے بھی یہ بات کہی اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، منصور اعجاز پاکستان کی ایجنسیز کے بارے میں، پاکستان کی فوج کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں انتہائی برے الفاظ استعمال کر چکے ہیں، تو ایسے شخص کی گواہی پر اعتبار کر لیا جانا چاہیے؟ دیکھیے بی بی، بات یہ ہے کہ منظور اعجاز جو ہے اس کے بارے میں میرے دل میں، دماغ میں تو رتی برابر بھی کوئی عزت، احترام یا ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تائید اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ انتہائی خبیث شخص ہے جو ہمارے ملک کے خلاف ہے، جو ہمارے ملک کے حساس اور اہم اداروں کے خلاف ہے، اور اس کے بارے میں میرے پاس کوئی کلمہ خیر کہنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے جس آدمی کو خط لکھا ہے وہ امریکن جرنیل ہے، اور امریکن جرنیل کی پاکستان کے بارے میں کیا پالیسی ہیں، اس کے بارے میں میری جماعت کا موقف ساری دنیا جانتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں مجھے بھی کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات صرف یہ ہے جو ہمیں میرٹس پہ، میں نے آخری بات سنی ہے ہارون رشید صاحب کی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، میرٹس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ایک طرف رکھیے، کیا اس جو کچھ اس نے لکھا ہے اس میں حسین حقانی انوالو ہیں؟ اصل تفتیش یہ ہے۔ اور حسین حقانی جو ہیں ان کو میں جانتا ہوں کیونکہ وہ میرے ہی دور میں کراچی میں، ہم پنجاب یونیورسٹی میں تھے، وہ کراچی میں تھے، وہ شرور آدمی ہے، تیز آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، اور بعض اوقات چلاکیاں کر جاتے ہیں۔ تیسری بات اس صورت میں یہ ہے کہ چونکہ حسین حقانی تیز آدمی ہے اور ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اعتماد حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مئی کو جب یہ واقعہ ہوا اس کا ایبٹ آباد والا، تو 3 تاریخ کو جو اس میں واشنگٹن پوسٹ میں جو چھپا تھا آرٹیکل پریزیڈنٹ آف پاکستان کا زرداری صاحب کا، وہ ظاہر ہے زرداری صاحب نے یہاں سے تو نہیں لکھ کر بھیجا تھا، وہاں پر حسین حقانی صاحب کو بہت سارے معاملات میں اختیار حاصل ہے کہ جی نہیں، اختیار حاصل ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی بنیاد پر، ان کے بہاف پر وہ بہت ساری چیزیں وہاں پر کرتے ہیں، اس لیے ایک سلسلہ مشکوک بن گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بطور صدر پاکستان، بطور ریاست کے علامت ہونے کے، اور یہ ان کی ذات کو صاف کرنے کا سب سے ضروری، سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ کہ ہماری فوج اور ہمارے سول اداروں کو جو آمنے سامنے لانے کی کوشش اس میمو کے ذریعے کی گئی ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس میں ایک ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شرارت ہو سکتی ہے اگر، تو یہ روگ آرمی کے پوسٹر چھاپنے والے لوگوں نے اگر یہ شرارت کی ہے، تو ان سب چیزوں کو صاف کرنے کے لیے، پریزیڈنٹ زرداری کی ذات کو صاف کرنے کے لیے، اداروں کے تصادم کے خدشے کو ختم کرنے کے لیے، جو بھی ان کی بات ہے، دونوں صاحبان نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ منصور اعجاز کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، مگر کیپنگ دیٹ اسائیڈ انہوں نے کہا کیا اس کے اوپر تفتیش کیوں نہیں کرواتے؟ شمیرہ فاروقی صاحبہ، آپ لوگوں کا تمام، مجھے ایک بات بتائیے گا، ذرا غور سے سنیے گا میرا سوال۔ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو جن کو ماضی میں قاتل کا اپنی گورنمنٹ میں بٹھایا ہوا ہے، آپ لوگ ریکنسیلیشن پہ یقین رکھتے ہیں؟ خود حسین حقانی صاحب کے بارے میں ابھی ہارون رشید صاحب نے اتنی اہم بات بتائی، یہ تمام باتیں آپ بھلا چکے ہیں۔ خود صدر صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ 2 فٹ کا شخص جس بھٹو کو پھانسی دی، ہم نے تو اس سے بھی پوچھ کچھ نہیں کی کیونکہ ہم انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور کوئی ریونج لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کو اتنی زیادہ سکروٹنی اور اتنے سوالات منصور اعجاز کی ذات کا، ان کا ماضی کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فریحہ، مجھے منصور اعجاز کا ماضی اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ منصور اعجاز نے پاکستان کی فوج، پاکستان کی
इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो माजी और हाल में और आइंदा मुस्तकबिल में भी लिखते रहेंगे और कहते रहेंगे, जो बातें कही हैं वो वाक़तन हम सब जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी उनके लिए अफसोसनाक। ये भी आप पढ़ के सुना देना कि हुसैन हक्कानी साहब ने अपनी किताब जो है जो 2005 में छपी थी उसमें क्या क्या लिखा था पाकिस्तान के फौज के मतलब। मैं वो भी पढ़ के सुना दूं जो बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में लिखा था, कार्ल इंडरफर्ट ने जो अपनी किताब में लिखा था कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब भागे दौड़े गए थे वाशिंगटन, किस तरीके से फिर जनाब वो जनरल जिया को लेके पहुंचे थे वहां पर वाशिंगटन के खुदा के लिए मेरे भाई की हुकूमत को बचा लो, फौज जो है वो करने वाली है। लेकिन वो रेलेवेंट नहीं साबित हो रही क्योंकि एवरीथिंग इज रेलेवेंट। भाई इन्होंने जो पिटीशन लगाई है उसके अंदर ये इनकी प्ली है ना कि जी वो जो एलिजेड मेमो है उसकी वजह से फौज जो है डिमोरलाइज हुई है क्योंकि हमने फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करी है। तो ये भी तो यही कर रहे थे, रोते पीटते ये अमेरिका की तरफ तो भागे थे कि खुदारा हमारी हुकूमत को बचा लो। ये तो लिखी हुई बिल क्लिंटन की किताब के इन्होंने चैलेंज करी है। ये कोई रीजनिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दहानी दिलाती हूँ कि हम खुद चाहते हैं कि ये मामला इन्वेस्टिगेट हो और इसका एक बेहतरीन जो एग्जांपल है वो ये है कि मामला इन्वेस्टिगेट हो। भाई आप लोग ये चाहते हैं तो फिर रोज नई धमकियां क्यों देते हैं? इन्वेस्टिगेट कर रही है, जुडिशल कमीशन भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इस वक्त जब आप हुसैन हक्कानी के कैरेक्टर की बात करेंगे ये खत है तो जनाब हम फिर मंसूर इजाज के कैरेक्टर की भी बात करेंगे। आप लोग कौन धमकियां दे रहा है भाई? वो इतने मसरूफ हैं, वो इतने मसरूफ हैं वो रेसलिंग, खवातीन की रेसलिंग में कमेंट्री करने के लिए कि उनके पास टाइम नहीं था पाकिस्तान आने का। पहले उन्होंने कहा कि जी मैं 15 जनवरी के बाद आऊंगा, फिर उन्होंने कहा अभी नहीं आ रहा। वीजे के लिए वो अप्लाई नहीं कर रहे थे। भाई वीजे के लिए मांगेंगे तो हम देंगे ना। रेसलिंग की जो वीडियो का आप जिक्र कर रही हैं वो अभी की नहीं है, वो माजी की वीडियो है। हाँ है अभी वो ना, इसलिए यहाँ तो पे नहीं आ सक रहे। माजी आप दूसरे लोगों के खोदेंगे तो भाई उनका भी निकलेगा। जब ये दो कैरेक्टर हुसैन हक्कानी और मंसूर इजाज जो इस वक्त जो है तमाम मीडिया के और तमाम पाकिस्तान के इस वक्त स्क्रूटनी उनके ऊपर हो रही है, तो ये बातें तो होंगी ना, इसमें बुराई की क्या बात है? मंसूर इजाज की वीडियो नजर आ रही है। इजाज से बात करेंगे, आप हुसैन हक्कानी की बात करेंगे, आप पहुंच जाएंगे कि जनाब वो जमात इस्लामी में थे और कराची यूनिवर्सिटी उसके बारे में सवालात हैं तो मंसूर इजाज के भी कल चिट्ठे निकलेंगे। लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि अगर इन्वेस्टिगेशन होनी है वो तो हो रही है, उससे कौन इनकार कर रहा है और कौन उनको रोक रहा है पाकिस्तान आने के लिए? फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम उनको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। अब उनके वकील जो अकरम शेख साहब वो किस तरीके से मुतमईन ही नहीं हो रहे कि अटॉर्नी जनरल को फोन किया, उन्होंने कॉल बैक नहीं किया 1 घंटे खुद कह चुके हैं आप लोग के उनसे पूछा जाएगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत कैसे गिराई। ये तो खुद हम तो ये भी पूछेंगे कि वो जो तमाम एलिगेशंस वो ISI और फौज पे लगाते थे उनके बारे में उनका क्या एविडेंस है, वो किस बुनियाद पे लगाते थे? पूछेंगे और पूछना चाहिए, वो कमीशन को पूछना चाहिए। वेरी गुड। तो हुसैन हक्कानी साहब से पूछें कि उन्होंने जो किताब में लिखा है वो क्यों लिखा है? अगर वो तमाम एलिगेशंस वो लगाते रहे गलत है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, बगैर एविडेंस के लिए होते हुए वो लगाते रहे, तो ही शुड बी कंडेम्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ पाकिस्तान। वेरी गुड, आई कॉम्प्लीमेंट योर स्पिरिट। लेकिन यही स्पिरिट पे आप हुसैन हक्कानी से भी सवाल करते हुए दिखाएं। बीबी उनसे तो सवाल हो रहे हैं, आप पूछे जो अभी जो सामने जा चुके हैं और जा रहे हैं और आइंदा 50 मरतबा बुलाएंगे तो 50 मरतबा हमें पाकिस्तान को शुक्रगुजार होना चाहिए। एक शख्स हुसैन हक्कानी को बुलाया गया, वो फौरन आए। मंसूर इजाज खुद कहते रहे कि हम मुझे आना है, मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा, मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। भाई आ जाते, बुलाने की क्या जरूरत है? आ जाते। ये कितना बड़ा वावेला खड़ा हो गया पाकिस्तान में। With due respect,